کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو بات منہ سے نکلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ہم جو بات لے کے چلے ہیں، یہ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک کلمات کا محل بنانا چاہتے ہیں۔ کلمات کا محل کا نام ہوگا کلام عرب۔ تو عربی کلام کس سے بنتا ہے؟ کلمات سے۔ کس سے بنتا ہے؟ کلمات سے۔ کس سے بنتا ہے؟ جس کا مفرد کلمہ ہوتا ہے۔ بہت سارے کلمے اکٹھے کیے جائیں تو ایک کلام بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کو اس انداز سے لیں کہ آپ کے پاس بک نہ بھی ہو تب بھی آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کتاب نہ بھی ملے تب بھی آپ اپنے ذہن میں ایک سکیچ بٹھا سکیں اور کسی سے سن کے آپ اس کو یاد کر سکیں۔ تو منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب منہ سے نکلنے والی باتیں یہ سب کو پتہ ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض کی کوئی سمجھ آتی ہے، بعض کے کوئی معانی ہوتے ہیں، بعض کے معانی نہیں کہہ رہا، معانی کہہ رہا ہوں۔ یا تو معنی کہیں گے یا معانی کہیں گے۔ تو بعض باتیں با معنی ہوتی ہیں اور بعض الفاظ جو ہیں بے معنی ہوتے ہیں، جس طرح روٹی ووٹی، کھانا وانا، پانی وانی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بولیں اس طرح چائے شائے، اور بوتل شوتل، ہاں جی، اور بوٹ شوٹ، واہ، گنے شنے، اور کوئی روٹی شوٹی، اور ہاں سوٹی واٹی تو نہیں ہو، سوٹی ووٹی ہوتا پھر۔ اچھا، اور کوئی؟ ہاں آپس ہر پاس ہی بنا دینا، شکا شکا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو محمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہوتا ہے بامعنی۔ بامعنی کے 3 نام آپ یاد کر لیں۔ بامعنی کتنے نام یاد کر لیں؟ بامعنی کتنے نام ہوتے ہیں؟ ابھی یہ یاد کروا رہا ہوں۔ ایک ہے موضوع، دوسرا ہے مستعمل، دوسرا ہے تیسرا ہے کلمہ۔ موضوع، مستعمل، کلمہ، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہم کہیں گے کہ 2 قسمیں ہیں کلمے کی، موضوع کی، مستعمل کی۔ انڈرسٹینڈ؟ رو رہے ہیں آپ اور کون؟ جی خوش ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ درس نامی کیا آگے پھنس تو نہیں گئے؟ چلو اچھی بات۔ تو بامعنی کی ہو گئی 2 قسمیں، موضوع کی ہو گئی، مستعمل کی ہو گئی، کلمے کی ہو گئی۔ یہ مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہوا بھی مل سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر آپ وہاں پریشان ہو جائیں، یار ہم نے تو موضوع کی 2 قسمیں پڑھی تھی، یہاں کلمے کی 2 قسمیں پڑھی۔ تو وہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ وہ کلمہ اکیلا ہوگا، یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ مفرد اور مفرد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اکیلا کلمہ، وہ اکیلا کلمہ بولیں کالمن، کوئی اور بولیں جاملن، کوئی کتابن، زیدن، طفلن۔ امیر حمزہ آپ بتاؤ، 1 منٹ ٹھہرو بھائی۔ جاملن، شاباش، اور کوئی آپ بتاؤ؟ ہاں کتابن، 1 منٹ پیچھے۔ جاملن تو ہٹ جاؤ نا، کوئی اور بھی کہہ لو۔ کراستن، شاباش۔ کرسیون، کراسیون کیوں نہ، ہاں کرسیون، ٹھیک ہے۔ پوچھلن، الکٹۃ یحلل پوچھلہا، ہیں؟ تو مطلب عربی بتانی ہے آپ نے نا۔ تو ایک کلمہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفرد۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ چھوٹی دنیا کیا بولتے ہیں؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں، کیا بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں مفرد؟ کون اکیلا؟ بھائی اکیلا ہو تو اس کو مفرد بولیں گے، ہاں اس کو بھی مفرد ہی بولیں گے۔
تو اکیلے کلمے کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا، دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ مرکب۔ کوئی ایک مرکب سناؤ فقیر سے، آپ بتاؤ۔ لیلۃ القدر، شاباش۔ آپ بتاؤ کوئی اور؟ ایک منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین، زبردست۔ آپ کوئی؟ بھائی دو سے زیادہ کلمات بتانے ہیں۔ زید جالس فی المسجد، آپ بتاؤ آگے۔ الرحمن الرحیم، شاباش میر حمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، زبردست۔ سرت من البصرہ الی الکوفہ، زبردست، آپ کو بھی کلیئر۔ ھدی للمتقین، زبردست ہو گیا۔ پیچھے چھوٹی دنیا، آپ بتاؤ، آپ کو پتہ چل رہا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ مرکب کوئی ایک، جلدی بتاؤ، آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہونے میں لگا دو، جلدی بولو۔ زید فی المدرسہ، چلو ٹھیک ہے، چل جائے کام۔ آپ بتاؤ۔ الرحمن الرحیم، پیچھے والے۔ قل هو اللہ احد، یہ بڑا ہے، سبحان اللہ۔ پیچھے زبردست، ایاک نعبد و ایاک، یہ سارے ہم مرکب گن رہے ہیں کیونکہ ایک کلمہ نہیں ہے نا۔ آپ پیچھے بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، شاہ آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیچھے والے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سورہ فاتحہ شروع ہو گئی۔ اچھا آپ بتاؤ بھائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ۔ اللہ ربی، شاباش۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ سارے مرکبات ہیں۔ آپ بتاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، شاباش۔ آپ بھی۔ مالک یوم الدین، آپ۔ اللہ ربی، ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی اگے بھی ٹر پو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطہور شطر الایمان، زبردست جی۔ الاسلام دین، زبردست۔ الحاکم التکاثر، شاباش۔ انا اعطیناک الکوثر، شاباش۔ وسلام علی المرسلین، زبردست، شاباش، زبردست۔ یہ ہیں مرکبات، یہ کیا ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مرکبات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب کتابیں رہنے دو یار، میری پہلے بات سن لو۔ مرکبات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں کہ سن کر بات سمجھ آ جاتی، سن کر بات یا یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کچھ حکم کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، بات پوری ہوئی۔ اور بعض مرکبات ایسے جیسے آپ لوگ بولتے ہیں جی استاد صاحب میں نا، باقی بات منہ میں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا اچھا بتاؤ بھئی یہ کتاب کتنی دیر تک پڑھی؟ استاد صاحب رات 11۔ بھئی 11 کے بعد آپ نے کیا بولا کوئی پتہ ہے؟ نہیں۔ تو خیر کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو عربی زبان میں نحو کے اندر ہم کیا بولتے ہیں؟ ناقص، مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی تعریف کیا ہے؟ ایک نظر آپ کتاب کے اوپر دیکھیے اور پھر مجھے تعریف بتائیے۔ مرکب ناقص وہ ہے جس میں بات مکمل، جس میں بات مکمل۔ اب آپ کو ابھی یہ پہچان نہیں ہوگی، تھوڑی سی مشکل ہے، یہ پہچان مشکل ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے جملے بولنے ہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جس میں درمیان میں ایک آگے ایک پیچھے کلمہ ہو، درمیان میں کا کی کے را ری رے آ جائے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کا رسول۔ کتابی، میری، ری آ گیا نا، میری کتاب، تو تیری کتاب کو کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو بات مکمل نہیں ہے نا۔ تو مرکبات ناقصہ یہ الگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں مرکبات مفیدہ۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایک ہوتا ہے مرکب مفید، ایک مرکب مفید اور مرکب، بات سمجھ آ گئی؟ مرکب مفید اور مرکب۔ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب، دو قسمیں ہوئی تھیں نا، ایک میں بات جس میں مکمل ہو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، مفید مانا فائدہ دینے والا،
اور مرکب غیر مفید کا مطلب جس میں بات مکمل ہے اسے دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مرکب ناقص، مرکب، اور دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب، اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے کیا، کون سا مرکب کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، جیسے اللہ احد لا تکذب، مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ اب جملے کی قسمیں کتنی ہیں؟ جملے کی، اب دوبارہ سے ایک خاکہ بناؤ ذہن میں، دیکھو ادھر میری طرف دیکھو، کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ کتنی قسمیں اس کی؟ کون کون سی؟ محمل، موضوع، محمل، 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 موضوع۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ مفرد اور مرکب کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ مرکب ناقص، مرکب تام۔ دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور مرکب مفید کے اور کون کون سے نام ہیں؟ جملہ اور شاباش۔ اب جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جس جملے کا پہلا جز، جس جملے کا، اس کی نا تقسیم دو اعتبار سے کی جائے گی۔ اس کی تقسیم قائل کو سچا یا جھوٹا کہنے کے اعتبار سے، یعنی جو بندہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ مثال ایک بندہ تو اسے مار، تو ہم اس کو نہیں کہہ رہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو اسی وقت کہیں گے جب کوئی وہ بات بتائے گا ہمیں، اس وقت جھوٹا کہیں گے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، مجھے شفا۔ اب مجھے شفا دے دے، اتنے جملہ بولنے والے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ہاں اگر وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، تو بیمار ہوں والے جملے کو کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سچا قائل کو، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنے کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، انشائیہ اور خبریہ۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جملے کی اقسام 4 پڑھ لینی۔ کتنی پڑھ لینی؟ 4۔ ابھی آسانی کے لیے 4 پڑھ لیں، آسانی کے لیے 4۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ البستان جمیل، البستان، البستان، البستان جمیل۔ اب پہلا جز اسم ہو، اسم کون سی بلا ہے؟ یہ آگے آ رہی بات، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جس جملے کا پہلا جز فعل اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں تو۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ، مثال کے طور پر انصر، تو مدد کر، اب اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو خلاصہ، کتابیں بند کر کے میری بات دوبارہ دہراؤ میرے ساتھ، کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو منہ سے بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان جو بولتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ محمل اور محمل سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، فضول کاموں میں تھوڑا ہی پڑھنا ہم نے، محمل سے کوئی کام نہیں ہے۔ اور موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی؟ 2۔ کون کون سی؟ مفرد کی تعریف آپ کو سمجھ آ چکی ہے، مرکب کی تعریف بھی سمجھ آ چکی ہے۔ مفرد کی قسمیں ابھی ہم نے نہیں کی، یہ اگلے والے سبق میں ہوں گی۔ اور مرکب کی ہم نے تقسیم کی ہے، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ساتھ ساتھ بولا کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ باقی سارے بول رہے ہیں تو 2-4 ویسے ہی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب بولا کرے۔ تو مرکب تام اور مرکب دوسرے اعتبار سے کیا نام لیں گے؟ مرکب مفید اور مرکب، اچھا ان کی تعریفیں بھی سمجھ آ گئی۔ اور جملے کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں؟ ایک اعتبار سے تو 2 یہ ہیں کہ اگر اس کا پہلا جز اسم ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور پہلا جز فعل ہو تو جملہ،
اور اگر جملے کے قائل کو یا جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ انشائیہ. شاباش. کیا بولتے ہیں؟ اور اگر سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ یاد کر کے آئیے گا.